آداب ناظرین، ٹی نیوز کے خصوصی پروگرام یعنی کہ خصوصی مباحثے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کل کا جو مدعا چل رہا ہے وہ ہے روزگار یعنی کہ امپلائمنٹ اور نوکریوں کا مدعا جو ہے گرما گرم چل رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وزیر عالی جناب محترم کے ٹی راما راؤ صاحب، جو ورکنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں ٹی آر ایس پارٹی کے، وہ ہر موقع پر اپنا جواب لے کر تیار رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے حیدرآباد ضلع کے صدر این جی اوز کے عالی جناب محترم مجیب حسینی صاحب کو، اور دوسرے ہیں ٹی آر ایس پارٹی کے سینئر قائد عالی جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب۔ کے ٹی آر صاحب کہتے ہیں کہ 1,38,000 جائیدادوں کو پر کیا گیا ہے، یعنی کہ 1,38,000 نوکریاں دی گئی ہیں پچھلے 6 سال میں۔ اس نیازی صاحب، اس میں اقلیتی اداروں کا بھی شمار ہے۔ اقلیتی اداروں میں بھی جو ہے تقررات ہوئے ہیں اور زبردست پیمانے پہ ہوئے۔ پہلی بار ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو آفیسرز کا بھی تقرر ہوا ہے۔ تو اردو آفیسرز کا تقرر کوئی آؤٹ سورسنگ پہ نہیں ہوا تھا، اس کا تو پرماننٹ تقرر ہوا تھا۔ اور اسی طرح اقلیتی تعلیمی اداروں میں جو ریزیڈنشل سکولز میں ہیں، یہ تو تمام میرے خیال میں پورے آؤٹ سورسنگ کو نکال کے اب پورے پرماننٹ لوگوں کو لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے خیوم انور صاحب، میں پہلے آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ گریجویٹ ایم ایل سی الیکشن کو لے کر پھر ایک مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس ایک دوسرے پر دھوکہ، فریب، جھوٹ، چال بازی اور ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور حکومت پر تنقید برائے تنقید، یہ ہمیشہ ان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ میں کانگریس پہ بولنے سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی پر یہ بولوں گا کہ ایک شعر کے ذریعے، جس کھیت سے دیخاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دیخاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو۔ آج یہی بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے سرکار اور نریندر مودی صاحب نے الیکشن سے قبل کہا تھا کہ 2 کروڑ سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی۔ 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو 12 کروڑ ملازمت سرکاری ملنا تھا ہندوستان کے نوجوانوں کو، وہ بھی ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بھی دھوکہ اور فریب تھا ہندوستان کے نوجوانوں کو۔ اور دوسرا یہاں یہ بات کہوں کہ نریندر مودی صاحب نے کہا تھا 6 لاکھ کروڑ روپیہ جو ہمارے دیش کا ہے وہ ودیشی بینکوں میں ہے اور سوئس بینک میں ہے، اس کو ملک کو واپس لائیں گے۔ اور جن دھن جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے پبلک کو اور کہا گیا تھا 15 لاکھ روپے اس میں ڈالے جائیں گے، آج میں نریندر مودی صاحب سے اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے اور وہ بنڈی سنجے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، مودی صاحب نہ وہ اکاؤنٹس میں پبلک کے 15 لاکھ روپے ڈالے، نہ وہ سرکاری ملازمتیں جو ہے 2 کروڑ سالانہ، جو 2 کروڑ نوجوانوں کو دینے کا وعدہ تھا، وہ ایک خواب بن کر رہ گیا۔ تو یہ جھوٹ پر جھوٹ، دھوکے پر دھوکہ، یہ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، مجھے ایسا لگتا ہے خیوم بھائی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سینے پر وار کر رہی ہے ہندوستان کی عوام پر، اور کانگریس جو ہے بیگ اسٹیبنگ کر رہی ہے۔ اور کانگریس کے تعلق سے کہوں گا کہ میں نے کل ہی اخبارات میں پڑھا کہ جانا ریڈی روزگار پر بولنے لگے ہیں، اور پھر اتم کمار ریڈی، ریونت ریڈی، محمد علی شبیر، یہ ایک 3-4 لوگوں کا ٹولہ ایسا ہے جو الیکشن میں پھر سے نیا جال، پرانا شکاری بن کر نکلے ہیں۔ تو میں ان کے تعلق سے کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ میرا رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج کانگریس پھر سے دھوکہ دینے سرگرم ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی تو سارے ہندوستان کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اگر مورخ قلم اٹھائے گا تو یہ لکھے گا کہ ہندوستان 100 سال پیچھے ہو گیا ہے نریندر مودی صاحب کی حکومت میں۔ کہ آج ہم پر تنقید کر رہے ہو کہ اگر مورخ یہ لکھے گا تلنگانہ ریاست کی ڈیولپمنٹ پر،
تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ مورخ یہ لکھے گا کہ 6 سالہ دور حکومت میں ٹی آر ایس کی ہمارے تلنگانے کے مہاتما، تلنگانے کے گاندھی، ڈائنامک اینڈ سیکولر چیف منسٹر جن کو غریبوں کا مسیحا کہا جاتا ہے، کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے یہ ثابت کر دکھایا ہے 1,38,000 جو ہے ملازمتیں گورنمنٹ جابز دے کر، اور 50,000 گورنمنٹ جابز کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے نکل چکا ہے، وہ بھی بہت جلد جو ہے۔ تو ہوا میں باتیں کرنا یا جھوٹ اور دھوکہ اور فریب دینا یہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ کے سی آر صاحب چاہتے ہیں غریبوں کے گھروں میں روشنی ہو، کے سی آر صاحب چاہتے ہیں تلنگانے میں 4 کروڑ عوام کے گھروں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جائے، ان کے گھر میں تعلیم ہو، ان کے گھر میں جو ہے روزگار ہو، ان کے گھر میں سرکاری ملازمت ہو۔ تو کے سی آر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، جو ریاست تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام خوش قسمت ہیں۔ تو ناظرین، اس خصوصی مباحثے میں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے ٹی نیوز۔ ناظرین، آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ اس خصوصی مباحثے میں ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب محترم مجیب حسینی صاحب، جو ٹی این جی اوز حیدرآباد ضلع کے صدر ہیں، اور دوسرے ہیں عالی جناب محترم رحیم اللہ خان نیازی صاحب، جو سینئر قائد ہیں ٹی آر ایس پارٹی کے۔ مجیب صاحب، آج پڑھے لکھے لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں، سب کو بلیک اینڈ وائٹ معلوم ہے۔ نہیں، یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس الیکشن میں جہاں کہیں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس کے قائدین جا رہے ہیں تو انہیں عوامی دھتکار مل رہی ہے، اور عوام ان سے بدظن ہیں، ان کے دھوکہ اور فریب سے واقف ہے۔ تو ہماری حکومت تلنگانہ اور چیف منسٹر کے سی آر صاحب کی مقبولیت سے اور ان کے جو تاریخی کارناموں سے، اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے 345 اسکیمز نکالی گئی تھی، اور اس سے سب عوام واقف ہیں، اور یقیناً یہ تعلیمی یافتہ گریجویٹ الیکشن ہے MLCs کا۔ تو یہ کانگریس اور بی جے پی خود جو ہے جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں انہیں شکست ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی 17 مارچ کو بھاری اکثریت کے ساتھ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے امیدوار کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کا ہم انشاءاللہ جشن منائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے آنے والے انتخابات میں، اور جو تشہیری مہم چل رہی ہے اس میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا خلاصہ آج ہمارے مہمانوں نے کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ دیجیے اجازت قیوم انور کو۔ آپ کی طرف سے، ٹی نیوز کی طرف سے، میں مجیب صاحب کا اور نیازی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے ٹی نیوز۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔